جی تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اوور آل صورتحال ہے. الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو کنور صاحب. مجموعی طور پر تعداد ہوگی 326 جس میں سے 60 مخصوص ہوں گی خواتین کی، لیکن اوور آل یہ جو ڈی لمیٹیشن کا مرحلہ ہے یہ فائنل ہو چکا ہے. یور تھاٹس آن اٹ؟ سب سیٹ رہا؟ جی کنور صاحب آپ تک آواز پہنچی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے جی. گڈ مارننگ ٹو یو کنور صاحب. اس میں جو آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے انہوں نے کل جو ہے حلقہ بندیوں کا نوٹیفکیشن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب حلقہ بندیوں کے نوٹیفکیشن کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان نے انتخابی فرشتوں کا بھی ذکر کرے. آپ الیکشن کمیشن پاکستان نے 12.5 کروڑ جو ہے باقاعدہ انتخابی فرشت بھی جو ہے وہ بھی تیار کر لی ہے، اور وہ بھی تمام ریٹرننگ آفیسروں کو بھجوائی جا رہی ہیں، اور وہ بڑی نادرہ کے تعاون سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہماری انتخابی فرشتیں تیار کی گئی ہیں. جس میں کہ خواتین تمام تصاویروں کے ساتھ، لیکن تصاویروں کے ساتھ دی جائے گی سرکاری طور پر پریزائڈنگ آفیسروں کو، اور جو باقی جو دیے جائے گی امیدواروں کو اس میں تصاویریں نہیں ہوں گی. ایک بات. تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسروں کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، اب ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. تو الیکشن کمیشن پاکستان 15 دسمبر کے لگ بھگ اپنا انتخابی شیڈول جاری کر دے گا، اور اس کے بعد دسمبر کے تیسرے ہفتے میں کاغذات نامزدگی لینا شروع کر دے گا، اور 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے. تو یہ ساری تیاریاں مکمل ہیں. باقاعدہ الیکشن کیمپین کب سے اجازت ہوگی شروع کرنے کی، پراپر جو آفیشلی اناؤنس کیا جاتا ہے؟ وہ جس وقت یہ اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے مطابق 28 دن کا وقت دیا جاتا ہے. تو وہ جو ہے جو ہی جو کاغذات نامزدگی کا جو آخری مرحلہ مکمل ہو جائے گا 27-28 دسمبر کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ طور پر لیول پلینگ فیلڈ کے تحت تمام وہ جلسے جلوس اپنا کرتے رہیں گے، اور اس پر الیکشن کمیشن پاکستان کی نگرانی رہے گی. یعنی کہ کنور صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 16 تاریخ سے، یعنی کہ دسمبر کی 16 تاریخ سے تمام اختیارات الیکشن سے متعلق پھر باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن کے پاس آ جائیں گے. بالکل. جو ہی الیکشن کے پاکستان جو انتخابی شیڈول جاری کرے گا، وفاقی حکومت چاروں صوبائی جو ہے ہماری نگران حکومت، جس کا میں بھی پنجاب کی نگران حکومت کا حصہ ہوں، میرے پاس وزارت قانون ہے. جی. تو تمام کے تمام جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے انڈر آ جائیں گے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کی ہدایت کے مطابق وہ چلیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اور میڈیا میں ایک دفعہ خبر آئی، اس کے بعد انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ تمام وفاقی وزیر اعظم سے لے کر چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ، چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز اور چاروں جو ہے آئی جی پولیس کو حکم جاری کر دیا گیا ہے چند روز پہلے کہ اس تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. اگر کسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں اعتراضات ہیں تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان سے رجوع کریں. تو اس لحاظ سے یہ سارے معاملات تو طے کیے جا رہے ہیں. ذرا صبر و تحمل کے ساتھ ہماری سیاسی جماعتوں کو کسی پارٹی نے ویسے رجوع کیا ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کو لے کے جسے آپ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تحریک انصاف کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپی بھیجی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں آپ ہمیں ضمانت دیں، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ مشکلات درپیش آ رہی ہیں. تو وہ تو خط ان کو چلا گیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے چیف جسٹس پاکستان کو، اور اس کی کاپی جو ہے وہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو بھجوائی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا ایک پیش رفت ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بھی کہ انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا ہے. تو یہ بہت درست ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان مکمل تیاری کرے گا. جو قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں یا ستمبر میں جا رہا ہے اکتوبر میں جا رہا ہے، اس قیاس رائے میں پیچھے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. یہ محض ایک اپنا مفروض ہے. بہت سارے ایسے پارٹی رہنما ہیں، خاص طور پہ میں تحریک انصاف کی بات کروں، جن پر کیسز بھی ہیں. تو اگر وہ نامینیشن فائل کرتے ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یا العزیزیہ کا کیس بھی ہے نواز شریف صاحب کا، تو ان کے کیا سٹیٹس ہوں گے پھر، اور ان کے پاس ٹائم ابھی کتنا ہے پھر؟ دیکھا جی، اس میں یہ ہے کہ جن کو سزا ہو گئی ہے، جن کو عدلیہ نے سزا دے دی ہے، وہ تو الیکشن لڑنے کے قوانین کے مطابق اہل نہیں ہوتے. لیکن جن کے مقدمے چل رہے ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں، مقدمے چل رہے ہیں اور سزا نہیں ہوئی ہے،
تو پھر وہ کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں. اگر وہ سزا ہو گئی ہے تو پھر وہ کاغذات نامزدگی داخل نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے ریٹرننگ آفیسر نے کسی کے کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ کیا یا ایکسپٹ کیا بڑی بڑی اہم شخصیات کو, تو اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی راستہ ہے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنے الیکشن ٹریبونل بنانے ہیں پہلے اس میں جانا پڑے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کنور دلشاد صاحب فار بینگ ود اس. یہ ہے کہ ابھی تو مزید کلیئرٹی بھی ظاہر ہے کہ ایک تو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہو گیا ہے, حلقہ بندیاں جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہیں. اب اصل معاملہ شروع ہوگا دسمبر کے وسط میں.